اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ ایک جنگل میں بہت سے بندر تھے اور بڑے طاقتور تھے۔ ان میں سب سے جو طاقتور تھا وہ ان کا بادشاہ تھا۔ جنگل کے بادشاہ جو بندر تھا اس نے کہا کہ جاؤ کوئی چیز مجھے کھانے کو دو۔ تو بندر گئے، وہ ایک آم لے آئے۔ انہوں نے کہا یہ تو بہت میٹھا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ بندروں نے کہا راجا صاحب، بادشاہ سلامت، اس کو آم کہتے ہیں۔ جو بندر کا بادشاہ تھا، بندروں کا بادشاہ جو بڑا تھا، اس نے کہا جاؤ پورے جنگل کے جتنی بھی آم کے درخت ہیں ان میں سے سارے آم لے آؤ۔ حکم ہوا، تعمیر ہوئی، جو بندر گئے اور ان سارے درختوں کے آم اتار کے لے آئے، لیکن ایک آم کچھ درختوں کے پیچھے رہ گیا۔ تو وہ ایک روز وہ آم خود ٹپک پڑا دریا میں، کیوں دریا اس کے ساتھ بہتا تھا۔ اور بہتا ہوا وہ شہر میں آیا، کیونکہ وہاں پہ آبادی بھی تھی۔ وہاں کے جو بادشاہ تھا اس نے کہا کہ یہ کیا چیز ہے؟ وہ نہا رہا تھا دریا میں۔ انہیں جب پکڑا تو پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو بادشاہ کے وزیروں نے بتایا کہ بادشاہ سلامت یہ آم ہے۔ انہوں نے کہا آؤ نکالو، یہ کاٹو، تم پہلے کھاؤ پھر بعد میں کھاؤں گا۔ انہوں نے کاٹا، پہلے خود چکھا، کہنے بادشاہ جی، شہنشاہ، یہ آم بہت اچھا ہے، کھا کے دیکھیں۔ اس نے پھر کھایا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ زہریلا ہو تو یہ مریں گے، میں تھوڑی مروں گا۔ اس نے وہ آم کھایا، وہ آرڈر دیا کہ جاؤ آم لے کے آؤ۔ تو وزیر جو تھے انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، وہاں جنگل میں تو بندروں کا راج ہے، بہت بندر ہیں، ہم نہیں لا سکتے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی کیوں نہیں لا سکتے؟ جاؤ بندروں کو ختم کر دو۔ جب وہ بندروں کو ختم کرنے کے لیے جانے لگے تو بندروں کے بادشاہ کو دوسرے بندر نے آ کے بتایا کہ جی ہمیں جو آبادی ہے اس میں سے بادشاہ نے آرڈر دیا ہے کہ بندروں کو ختم کر دو، تو لوگ آ رہے ہیں ہمیں ختم کرنے کے لیے۔ تو بادشاہ جو بندروں کا بادشاہ تھا اس نے کہا کوئی بات نہیں، ہم کھائی کی دوسری طرف چلے جاتے ہیں، وہاں بانسوں کا درخت، بانسوں کا بہت بڑا جنگل ہے، وہاں رہیں گے۔ بیچ میں جو کھائی تھی وہاں خود کھڑا ہو گیا اور اپنے کندھوں پر سے اس نے بندروں کو اتارنا شروع کر دیا۔ قریب سارے بندر کھائی پار کر رہے تھے، تو ایک بندر وہ جو بندروں کا بادشاہ تھا اس سے نفرت کرتا تھا، اس نے ایک لکڑی اٹھائی نوک والی، اور اس کے کندھے پہ جب وہ بیٹھا پار کرنے کے لیے تو لکڑی اس کے سینے میں بھونک دی، اس سے وہ زخمی ہو گیا۔ اس نے چھلانگ مار کے دوسری طرف چلا گیا۔ جو اور تھے بندر باقی، بادشاہ کھڑا رہا ہمت کر کے اور کہا نکلو آپ لوگ۔ سب چلے گئے تو گر گیا۔ یہ سب کچھ بادشاہ جو پبلک کا بادشاہ تھا، انسانوں کا، وہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا یہ بندر نے تو بڑی قربانی دی ہے، اس کو اٹھاؤ اور لے جاؤ، حکیم جی کو بلاؤ، جراح کو بلاؤ اور اس کو ٹھیک کرو۔ جب وہ کچھ ٹھیک ہوا اور بولنے کے قابل ہوا تو بادشاہ نے پوچھا بندروں کے بادشاہ سے، کیا آپ پہلے کیوں نہیں گئے؟ آپ نے یہ مصیبت کیوں لی؟ جو بعد میں آتا دیکھتا تھا۔ اس نے کہا نہیں، میں ان کا بادشاہ ہوں، اور پہلے میں اس لیے نہیں گیا کہ میں ان کا بادشاہ ہوں، میں رکھوالا ہوں، یہ سب نکل جائیں گے پھر میں نکلوں گا۔ یہ کہہ کے وہ مر گیا۔ بادشاہ میں ایک دم اس کی آنکھیں کھل گئیں کہ یہ کیا ہو گیا، میں کیا کرتا رہا؟ پہلے میں ہر چیز اپنے وزیروں کو کھلاتا ہوں کہ تم کھاؤ، شک کرتا ہوں کہ اس میں زہر تو نہیں ہے، اور پھر کھاتا ہوں۔ اس دن سے وہ بڑا ہمدرد بن گیا لوگوں کا، لوگوں پہ رحم کرنے لگا، اپنے وزیروں کو پیار کرنے لگا، محبت کرنے لگا۔ یہ کہانی بادشاہ اور بندر کی نہیں ہے، بندروں کے بادشاہ کی، انسانوں کے بادشاہ کی نہیں ہے، یہ کہانی ہے ہمدردی کی، کہ ہمدردی کرو۔ چھین کر کھانے سے صحت اچھی نہیں رہتی،
اگر بانٹ کے کھاؤ گے تو صحت اچھی رہے گی. ہمیں یہ چاہیے. آج کے لیے اتنی ہی ہے. اور اگر بیل آئکن پہ کلک کرنا، اپنے دوستوں کو شیئر کرنا اور بیل آئکن پہ کلک کرنا. بات پسند آئی تو خدا حافظ. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد.